یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 14 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں تجارت یعنی جہاد کا کیا مطلب ہے اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ کیسے ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کو کس طرح متحد ہو کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں بچائے ایک دردناک عذاب سے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ بخشے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور پاکیزہ گھروں میں بسنے کے باغوں کے اندر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز دے گا تمہیں جسے تم چاہتے ہو، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جلدی اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ اے ایمان والو، تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے دوستوں کو کہ کون ہے مدد کرے میری اللہ کی راہ میں؟ بولے دوست ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور کافر ہوا ایک فرقہ۔ پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، پھر وہ غالب ہو گئے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں تجارت یعنی جہاد کا کیا مطلب ہے اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی
کا کیسے ذریعہ ہے۔ سورہ صف کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ایسی تجارت کی طرف بلایا ہے جو انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے گی۔ اس تجارت سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس آیت میں ایمان اور مجاہدہ بالمال اور مجاہدہ بالنفس کو تجارت فرمایا گیا ہے، کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرچ کر کے اور محنت کرنے کے صلہ میں نفع حاصل ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ایک عظیم سودا ہے جس میں دنیا کے نفع کے بجائے آخرت کی کامیابی اور جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آج کے دور میں جب انسان زیادہ تر دنیاوی تجارت اور مفادات کے پیچھے دوڑتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آخرت کی کامیابی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور دنیاوی تجارت کا نفع تو عارضی ہوتا ہے اور محدود ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں کی جانے والی تجارت دائمی اور لامحدود نفع دینے والی ہے، جو آخرت میں انسان کو جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں ملے گا۔ اللہ کی راہ میں تجارت کے عناصر یہ ہیں کہ ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، نمبر 2 جہاد، اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، نمبر 3 صبر، مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امر یقول فی کل یوم حین یصبح وحین یمسا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات فیضرئہ شیء۔ جو شخص ہر صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور بھروسے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کی رضا کے لیے تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مفادات کو پس پش ڈال کر آخرت کی کامیابی کے لیے تن دہی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کوشش کی جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت بندے کو ہر طرح کے شر سے بچا لیتی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کو کس طرح متحد ہو کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے کہ جب وہ دین کے لیے جد و جہد کریں گے اور جہاد میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگائے گا اس کو، وہ نہ صرف آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی مدد اور عظیم کامیابیاں پائیں گے۔ آج کے حالات میں جہاں مسلمانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ دنیا میں سیاسی اور معاشرتی طور پر مشکلات میں ہیں، اس آیت کی تعلیمات انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کر دین کی سربلندی اور دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ خدمت صرف جنگی جہاد تک محدود نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح، علم کی ترویج، دعوت دین اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے میں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ بها قربتا من قرب یوم القیامہ۔
مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مسلمان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ جب مسلمان آپس میں متحد ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کو یقینی طور پر حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔